بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اور اس کی اولاد جو ہے وہ بہتر سے بہتر انسان بنے۔ اب یہ بہتر سے بہتر جو ہے اس کا معیار جو ہے ہر شخص کی نظر میں جو الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے جو ہمارا دین ہے اس نے ایک معیار دیا ہے کہ بہتر انسان کون ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نے بیان کیا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، افضل انسان جو ہے کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرتا ہے اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ اس نے پھر دوبارہ دریافت کیا کہ اس کے بعد پھر کون؟ تو فرمایا کہ وہ مومن کہ جو عبادت کرتا ہے اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ دو کردار جو ہے اگر ہم ان پہ غور کریں تو دونوں میں کچھ مماثلت ہے اور کچھ فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں کردار جو ہیں ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کہ جو انسان اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے وہ لوگوں کے فائدے کی بات کرتا ہے، وہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور یہ دوسرا کردار جو ہے کہ جو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے اس سے بھی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو دونوں ایسے ہیں کہ جن سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ کلام پاک نے بھی انسان کا یا مومن کا یہ کہیں کہ حقیقی مومن کون ہے تو اس کی ایک پہچان بتائی، اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس چیز سے کٹتے ہیں جس سے کٹنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اس چیز سے دور رہتے ہیں جس چیز سے دور رہنے کا ان کو حکم دیا گیا، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ لوگوں کو پناہ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ ان صفات والے لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بڑا اجر ہے اور بڑا رزق ہے ان کے لیے۔ تو یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ حقیقی مومن کون ہے۔ یہ سب جو کرتے ہیں وہ حقیقی مومن ہے۔ تو یہ جو عظیمت کا راستہ بتایا کہ سب سے عظیمت کا راستہ وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں، وہ حقیقی جو ہے وہ مومن ہے، وہ کرتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ کم سے کم ہم یہ ضرور کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ یہ ہے کم سے کم انسان کا افضل ہونا، اور یہ بھی نمبر 2 والی بات ہے۔ نمبر 2 والی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، اللہ کی راہ میں ہم اپنا جان، اپنا مال، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی زندگی صرف کرنے والے ہوں۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، چونکہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے والے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے، محلے پڑوس والوں کے حقوق ادا کرنے والے، ایسے لوگوں سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ کم سے کم درجہ یہ ہو کہ تم سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی شر نہ ہو، کوئی تمہارا جو شر ہے اس سے لوگ محفوظ رہیں، کسی کو تم تکلیف نہ دینے والے ہو۔ اب ہم ذرا اپنی زندگیوں پہ غور کر لیں کہ ہم سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا ہم سے نقصان پہنچ سکتا ہے یا پہنچ رہا ہے۔ تو ہم اسی طرح سے اپنا راستہ دیکھیں کہ ہم کون سے راستے پہ ہم چلنے والے ہیں، اور ہم جو بھی تبدیلی لا سکتے ہوں جو ہے افضل انسان بننے کے لیے وہ ہم لائیں، اور پوری کوشش کریں، اور جو ہے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں جو ہے جد و جہد کرنے والے ہوں، تبھی ہماری جو ہے آخرت کی کامیابی اسی پہ منحصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جائیں تو ہمارے لیے کچھ لوگ ایسے کھڑے نہ ہوں وہاں پہ
کہ اپنا حق مانگنے لگیں کہ ان سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی، انہوں نے ہمارا یہ حق مان لیا، ہمیں یہ ان کے اوپر ہمارا یہ واجب تھا جو انہوں نے ادا نہیں کیا، ہم اس سے بچ جائیں اور یہاں ہم جو کچھ ہے وہ ایسی زندگی گزاریں کہ ہم لوگوں کو فائدہ ہی پہنچانے والے ہوں اور تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔